اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ممتاز مفتی کی کتاب علی پور کے علی کے 11ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے بچپن۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ کچھ بھی تو نہیں، چواؤں ٹھک علی احمد کے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ تمام گھر پر بھیانک سکوت طاری تھا، موت کا سکوت۔ موت! علی کانپ گیا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے صفیہ آ گئی جیسے وہ اس روز چارپائی پر پڑی دم توڑ رہی تھی۔ علی نے محسوس کیا کہ علی احمد کے ساتھ سارا کمرے میں اسی طرح سر پٹک رہی تھی، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ آنکھیں پتھرائے جا رہی تھیں۔ ڈر کی وجہ سے اس کی چیخ نکل گئی۔ دادی اماں اچک کر اس کے پاس آ گئی۔ کیا ہے دادی اماں؟ وہ زیر لب گنگنایا۔ کچھ نہیں علی، دادی اماں نے کہا۔ کچھ بھی تو نہیں، سو جا تو۔ اور وہ اسے کانپتے ہوئے ہاتھ سے تھپکنے لگی۔ اگلے روز جب علی بیدار ہوا تو اس نے محسوس کیا کہ گھر پر وہی بھیانک خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ اس صبح وہ تمام دنیا کے خلاف غصہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ کمرہ غلاظت سے بھرا تھا، وہ گھر، وہ محلہ، وہ شہر سب گندگی سے بھرے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ محلے والے سبھی اندھے تھے، اندھے اور اپاہج۔ علی کا جی چاہتا تھا کہ وہ گھر، وہ محلہ، وہ شہر چھوڑ کر کہیں چلا جائے جہاں غلاظت نہ ہو، جہاں گندگی نہ ہو، جہاں بھیانک خاموشی نہ چھائی ہو۔ اس کی نگاہ دادی اماں پر جا پڑی جو چپ چاپ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس نے پہلی مرتبہ دادی اماں پر غصہ محسوس کیا۔ کیا وہ گھٹنوں میں سر دینے اور سجدے کرنے کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکتی تھی؟ ویسے محلے کے لڑکوں کے خلاف تو اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی تھی۔ جب صفدر اس کے مکان کی دیوار پر پٹاخہ چلاتا تو اس وقت وہ کیوں چیختی تھی؟ اے ہے، مکان کی دیواریں ہل گئی ہیں۔ اب کیا مکان کی دیواریں نہیں ہل رہی تھیں؟ پھر وہ یوں چپ کیوں بیٹھی تھی؟ اور فرحت کے پاس بیٹھی ہوئی وہ بھیگی بلی سارا جھکی جھکی نگاہوں سے گھر والوں کو ٹٹول رہی تھی، اور صبورہ یوں چپ چاپ بیٹھی تھی جیسے کچھ ہو گیا ہو۔ علی نے پہلی مرتبہ سارا کی طرف نگاہ بھر کر دیکھا۔ بھیگی بلی کیسی چور نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ اسے واضح طور پر معلوم نہ تھا کہ وہ اسے بری کیوں لگ رہی ہے، لیکن وہ اسے بری لگ رہی تھی۔ ادھر سے ابا کے حقے کی گڑگڑاہٹ سن کر اس نے منہ بنایا۔ بڑے علی احمد بنے پھرتے ہیں، ہی ہی ہی، فضول دانت نکالتے رہنا۔ باہر دادی اماں بیٹھی بار بار دالان کی طرف دیکھ کر آہیں بھر رہی تھیں، اور سیدہ چپ چاپ بیٹھی آلو چھیل رہی تھی۔ ہاجرہ تو خیر برتن دھونے کے سوا کچھ کر ہی نہ سکتی تھی۔ علی دل ہی دل میں بل کھاتا رہا، اگرچہ اسے معلوم نہ تھا کہ وہ کیوں بل کھا رہا ہے۔ پھر گھر میں یہ دستور ہو گیا، علی احمد سارا دن اپنے کمرے میں بیٹھے رہتے، اگرچہ دن میں 4 مرتبہ خود حقے کی چلم اٹھا کر دالان کی طرف چلے آتے، حالانکہ انہوں نے کبھی خود چلم نہ بھری تھی، اور پھر ہاجرہ کے کمرے میں جھانکتے، ہی ہی ہی، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ سارا صبورہ، گپیں چل رہی ہیں؟ خوب خوب، صبورہ کو گپیں بڑی پسند ہیں۔ دن میں 2-1 بار ارجمند آ جاتا۔ علی بھائی وہ سوال، چھٹی مشق کا 15 سوال وہ کیسے ہوگا؟ اپن سے تو نہیں ہوتا بھائی۔ واہ، آج تو سندلی پراہن زیبتن ہے۔ یہ آج معلوم ہوا کہ چاہ غب غب سندلی پراہن پر کیا بہار دیتا ہے۔ رفیق آ کر پوچھتا، پھوپھی آج مچھلی بہت سستی بک رہی ہے، کیا خریدو گی؟ اور چھپ چھپ کر اندر جھانکتا، آہیں بھرتا۔ رات پڑتی تو علی احمد آتے، ہی ہی ہی، صبورہ سو گئی کیا؟ ابھی نہیں سوئی، یہی عمر تو ہے گپے ہانکنے کی، ہی 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 ہی۔ اور سارا تو دیر تک جاگنے کی عادی ہے، کیوں سارا؟ اچھا بھائی۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل آتے اور پھر دالان سے آواز دیتے، فرحت کی ماں، صبورہ سو جائے تو مجھے آج کا حساب لکھوا دینا۔ اور وہ عجیب انداز سے ہنسنے لگتے۔ اس پر ہاجرہ کہتی، ہائے لڑکیوں، اتنی دیر ہو گئی ہے، اب سو جاؤ۔ اور فرحت فوراً لیٹ کر کہتی، بھائی ہم تو اب سوتے ہیں، اور یوں پڑ جاتی جیسے نہ جانے کب کی سوئی ہوئی ہو۔ سارا چپ چاپ اپنی چارپائی پر چلی جاتی، مگر وہ لیٹتی نہ تھی، ایک طرف چپ چاپ بیٹھ رہتی۔ اس پر ہاجرہ محسوس کرتی جیسے کمرے میں گھٹن پھیل رہی ہو، اور وہ خسیانی ہنسی ہنس کر کوئی بات چھیڑنے کی کوشش کرتی، مگر سارا چپ چاپ بیٹھی رہتی۔ پھر جو صبورہ سو جاتی تو علی احمد کی آواز آتی، فرحت کی ماں، آج کا حساب تو لکھوا دو آ کر، صبورہ سو گئی ہے نا؟ علی احمد کی آواز سن کر دادی اماں کا سر ہلنے لگتا، اور وہ رکوع کے بغیر ہی سجدے میں گر جاتی۔ ادھر سارا کنکھیوں سے ہاجرہ کی طرف دیکھتی۔ ہاجرہ اٹھ بیٹھتی اور سارا چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑتی۔
جب وہ صحن سے گزرتی تو سیدہ اپنا منہ رضائی میں لپیٹ لیتی۔ ایلی گھبرا کر اٹھ بیٹھتا، لیکن دادی اماں نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اسے تھپکنے لگتی۔ پھر کچھ دیر کے بعد ہاجرہ ان کے کمرے میں جھانکتی۔ سو گیا؟ ایلی کو جاگتے دیکھ کر بات بدل لیتی اور ہاجرہ کے جانے کے بعد گھر میں ہنگامہ خیز سکوت چھا جاتا۔ پھر ایک رات جب صبورہ اور فرحت حسب معمول باتیں کرتے کرتے لیٹ گئی تھیں اور سارا دوپٹہ اوڑھے یوں صبورہ کی چارپائی کے کونے پر بیٹھی تھی جیسے اسے ابھی اٹھ کر کہیں جانا ہو، اور ہاجرہ منتظر کھڑی تھی کہ کب آواز پڑے اور وہ سارا کو راستہ دکھا کر اپنے فرض سے فارغ ہو جائے کہ دفعتاً علی احمد کی آواز سنائی دی جیسے وہ بالکل ہی بدلی ہوئی ہو۔ صبورہ جاگ رہی ہے؟ انہوں نے سر تال میں کہا۔ صبورہ؟ ہاجرہ کے ہونٹ ہلے۔ اس نے حیرت سے چھوٹی سی بچی کی طرف دیکھا جس نے ابھی عنفوان شباب میں قدم رکھا ہی تھا۔ صبورہ؟ سیدہ کی آنکھیں یوں کھلی کی کھلی رہ گئیں جیسے دفعتاً بینائی سے محروم ہو گئی ہوں۔ دادی اماں نے صبورہ کا نام سنا تو اس نے پہلی ہی رکعت میں سلام پھیر دیا۔ کس نے بلایا ہے مجھے؟ صبورہ اٹھ بیٹھی۔ مجھے بلایا ہے؟ مجھے؟ چچا نے بلایا ہے؟ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک لہرائی۔ مجھے بلایا ہے مجھے؟ اور وہ شور مچاتی ہوئی بولتی، آ تو رہی ہوں میں، اور پھر آپ علی احمد کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ یہ دیکھ کر سارا بیٹھی بیٹھی چارپائی پر ڈھیر ہو گئی جیسے کوئی گٹھری گر کر اوندھی ہو گئی ہو، اور فرحت نے منہ موڑ کر اوپر کمبل لے لیا اور ہاجرہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ چراؤں ٹھک دروازہ بند ہو گیا۔ گھر پر سناٹا چھا گیا۔ ایلی نے دانت پیس کر رضائی پر گھونسا مارا۔ اس روز دادی اماں اسے تھپکنا بھول گئی۔ اس نے یہ بھی نہ کہا، سو جا ایلی، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ لو لیٹر۔ اگلے روز ایلی ارجمند کے گھر بیٹھا تھا اور ارجمند اسے سمجھا رہا تھا، بڑی والی کو نہیں، چھوٹی والی کو، وہ جو گلابی گلابی سی ہے۔ اچھا، ایلی نے سمجھے بغیر کچھ کہنے کی غرض سے کہا۔ ارجمند نے زیر لب کہا، سب بڑی والیاں بیکار ہوتی ہیں، ان سے عشق نہیں ہو سکتا، اور اس لیے انہیں لو لیٹر نہیں لکھا جا سکتا، اور اگر لکھو بھی تو بیکار ہے۔ پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دل دھک دھک نہیں کر سکتا، اور دل دھک دھک نہ کرے تو پھر عشق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ سمجھے؟ کیا سمجھے؟ تو جانے من لو لیٹر چھوٹی والی کو لکھا جائے، ہکوڑی ڈکوری کو۔ لو لیٹر؟ ایلی نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ ہاں، ارجمند چلایا، بالکل موزوں ہے عمر اس کی لو لیٹر کے لیے، اور اگر ہم نے لو لیٹر نہ لکھا تو وہ خفا ہو جائے گی کہ لو لیٹر بھی نہ لکھا مجھے، بڑے عاشق بنے پھرتے تھے اور اس کا دل دکھے گا، سمجھے؟ لیکن ایلی گھبرا رہا تھا، اگر اس نے علی احمد سے کہہ دیا تو؟ ارجمند بولا، تم انہیں نہیں جانتے۔ ارجمند اسے سمجھانے لگا، اینکر انڈی ماں باؤں لو لیٹر کے سہارے جیتی ہیں، جب تک لو لیٹر نہ پڑھ لیں طبیعت کو چین نہیں پڑتا، تازہ موصول نہ ہو تو پرانے پڑھ پڑھ کر وقت کاٹتی ہیں۔ ان کے ٹرنک لو لیٹروں سے بھرے ہوتے ہیں، اور چاہے کوئی لکھ دے انہیں پڑھتی ضرور ہیں، اور پھر کیا مجال جو کسی کو بتائیں۔ بالکل نہیں بتاتی۔ بالکل نہیں؟ انہیں کیا ضرورت ہے؟ تو پھر؟ ایلی نے پوچھا۔ پھر کیا؟ پھر پھر اڑا اور ایک لو لیٹر۔ ارجمند بولا۔ اچھا، ایلی نے تھوک نگلنے کی بیکار کوشش کی۔ کس چیز سے لکھیں؟ میں بتاؤں، آنسوؤں سے لکھیں؟ مگر آنسو آئیں گے کہاں سے؟ ہم تو بھئی ہنسنے کے قائل ہیں، رونے کے نہیں۔ البتہ خون سے لکھنا آسان رہے گا۔ وہ کیسے؟ پنچ بولیں گے کیا؟ تکلیف نہ ہوگی کیا؟ واہ، اس میں کیا ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ لڑکیاں خون پسند نہیں کرتی، اس لیے سیاہی سے لکھ دو۔ اچھا، لیکن لکھیں کیا؟ ایلی نے پوچھا۔ یہ مسئلہ تو چٹکی بجانے میں حل ہو جائے گا۔ ہاں، ارجمند نے کہا، یہ اتنے پریم شاستر پڑھے ہیں، ان میں سے چن لو۔ ارجمند نے کشمیری بازار کی چھپی ہوئی 4 ورقی کتابوں کا ایلی کے سامنے ڈھیر لگا دیا۔ سارا دن وہ خط کا مضمون چھانٹتے رہے۔ آخر شام کے 4 بجے کے قریب خط مکمل ہو گیا۔ اس میں زیادہ تر شعر لکھے ہوئے تھے۔ مائی ڈیری لکھوں، میری جان لکھوں یا دل ربا لکھوں، اے جانے من میں تم کو القاب کیا لکھوں۔ یہ شعر تو القاب کی حیثیت رکھتا تھا۔ نفس مضمون کا شعر یہ تھا، اس حسن تیرے کی بیوٹی نے میرے جینٹل ہارٹ کو توڑ دیا، جب سے تم پر ہوا ہوں شیدہ نائٹ سلیپنگ چھوڑ دیا۔ اس شعر کے چناؤ میں بڑی لے دے ہوئی تھی، مگر ارجمند نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ اگر یہ شعر نہ لکھا گیا تو لیٹر ادھورا رہ جائے گا، کیونکہ اسکول کی لڑکیاں صرف انہی شعروں کو پسند کرتی ہیں جن میں انگریزی کی چاشنی ہو، ورنہ وہ اپنا لو لیٹر کسی سہیلی کو بھی نہیں دکھا سکتی کہ وہ یہ نہ سمجھ لے کہ اسے کسی گنوار نے لو لیٹر لکھا ہے۔
ارجمند کی بات معقول تھی اور نہ بھی ہوتی تو بھی علی لکھنے پر مجبور تھا، کیونکہ اسے تو لو لیٹر کے متعلق علم ہی نہ تھا۔ وہ یہ نہ جانتا تھا کہ لو لیٹر لکھنے سے ہوگا کیا۔ شام تک لو لیٹر تو مکمل ہو گیا، لیکن اسے صبورہ تک پہنچانا بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ علی کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس کی قمیض کی وہ جیب جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جس میں اس نے لو لیٹر اس کی جیب میں ڈال دینا، اور جیب میں نہ ڈال سکو تو اسے دور سے دکھانا۔ دیکھ کر وہ بے قرار ہو جائے گی اور خود ہی منت کر کے مانگ لے گی۔ دوسری تجویز تو علی کے لیے قطعی طور پر ناقابل قبول تھی۔ دکھانا بڑی جرأت مندی کا کام تھا، البتہ چوری چوری اس کی جیب میں رکھنا شاید ممکن ہو۔ لیکن دقت یہ تھی کہ اس کی قمیض میں جیب نہ تھی، عجیب قمیض پہنتی تھی۔ وہ اس نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ اس کی قمیض شروع سے لے کر آخر تک انوکھی تھی۔ جا بجا چنٹیں پڑی ہوئی تھیں، کہیں کھلی کہیں تنگ، کہیں کچھ۔ ایسی قمیض تو محلہ بھر میں کسی کی نہ تھی۔ پھر جب وہ دونوں بہنیں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں تو دفتن اسے لو لیٹر کا خیال آیا اور پسینہ آ گیا۔ دل دھڑکنے لگا، لیکن ہمت کر کے اس نے وہ رکا اس کے جوتے میں ڈال دیا۔ جلدی میں اسے یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ جوتا کس کا تھا، سارا کا یا صبورہ کا۔ اگلے دن وہ علی احمد کے روبرو سر لٹکائے کھڑا تھا۔ بول، وہ کہہ رہے تھے، سچ سچ بتا دے۔ اور سارا ان کے قریب کھڑی مسکرا رہی تھی۔ بتا، وہ گرج رہے تھے۔ تو تم ہی نے شرارت کی ہے، شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی؟ چاروں طرف سے آوازیں آ رہی تھیں، غصے بھری آوازیں۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ دیوانہ وار چلانے لگے، شرم نہیں آتی، اور علی احمد کے سامنے تن کر کھڑا ہو جائے، شرم نہیں آتی، ہی، اور باہر نکل جائے، اس مکان سے دور، اس شہر سے دور۔ دفع ہو جاؤ ہماری نظروں سے، دور ہو جاؤ۔ علی احمد گرجے اور علی چپ چاپ آ کر چارپائی پر پڑ گیا۔ تمام گھر میں چاروں طرف شور مچا ہوا تھا۔ ہی، شرم نہیں آتی؟ قاضی صاحب تو سمجھ لو ہمارے بھائی تھے، ذرا قریب ہو جاؤ نا۔ شرم نہیں آتی؟ محلے کے کوے چلا رہے تھے۔ چراؤں ٹھک، علی احمد کا دروازہ بند ہوتے ہوئے کرا رہا تھا۔ شرم نہیں آتی؟ غصے میں بھنا کر علی نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، منہ سوجا ہوا تھا، کنپٹیاں تھرک رہی تھیں۔ شرم نہیں آتی؟ وہ بآواز بلند چلایا، لیکن گھیں کے علاوہ اس کے منہ سے کچھ نہ نکل سکا۔ بے بسی اور لاچاری کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔